بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المصافحة. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حنزلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. حدیث پاک کے درس میں آداب زندگی اور سنت طریقہ زندگی سے متعلق بات چل رہی ہے. دو مسلمان آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں تو اس موقع پر مسنون طریقہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلا عمل کیا کریں؟ سلام کا. تو ہر ایک کو پتہ ہے. اب سلام کے مسنون کلمات کیا ہے اور کہاں تک کہنے چاہیے، جواب دینے والا کس قدر جواب دے گا، یہ سب باتیں پچھلے ابواب میں آپ حضرات کے سامنے آئی. آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں تذکرہ ہے مصافحہ کا. مصافحہ سمجھتے ہیں دوستو؟ ہاتھ ملانا. سلام یہ تکلم ہے، الفاظ کو زبان سے ادا کرنا، یہ سلام ہے اور یہ سنت ہے. لیکن اس سلام کے سنت کی تکمیل وہ مصافحہ ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ملیں سلام کے کلمات کہیں اور پھر دونوں آپس میں ہاتھ ملا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ سنت گویا مکمل ہو جائے گی. لیکن اس عمل کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید ہمارے اندر غلط رواج پا چکی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہم ترک کر چکے ہیں، وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. تو پہلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے. فرماتے ایک شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال پوچھا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملاقات کر لے، اینحنی لہ، تو کیا یہ اس کے سامنے جھکے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ جیسے قریب الی الرکوع ہے، بالکل جھک جانا. اور ہم اس کو شاید ایک تواضع سمجھ رہے ہوں یا ادب سمجھتے ہوں جھک جانے کو. تو صحابی نے سوال کیا کیا یہ مسلمان بھائی یا دوست سے جب سلام کرے تو اس کے لیے جھکے گا؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں جھکے گا. قال، پھر اس صحابی نے سوال کیا فیلتزمہ ویقبلہ، کیا یہ ملاقات کے وقت اس سے معانقہ، گلے ملے اور اس کو بوسہ دے گا؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. قال، پھر انہوں نے پوچھا فیأخذ بیدہ ویصافحہ، پھر یہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے صرف مصافحہ کر لے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں. بات سمجھ؟ اب مصافحے کا طریقہ اور اس میں دو بڑی غلطیوں کی اصلاح اور ایک تربیت بھی ہے. اگلی کچھ روایات کا ترجمہ آپ سنیں، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں. اگلی روایت کے راوی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے، هل كانت المصافحة في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں مصافحہ، ہاتھ ملانے کا رواج تھا؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا جی ہاں، صحابہ جب سلام کرتے تھے تو ہاتھ بھی ملاتے تھے، مصافحہ بھی کرتے. تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من تمام التحیت الاخذ بالید، سلام کی تکمیل یہ ہے کہ سامنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، یعنی اس سے مصافحہ کیا جائے.
اس سے ہاتھ کو ملا دیا جائے۔ اگلی روایت میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، جو دو مسلمان آپس میں ملیں اور پھر مصافحہ کرے، الا غفر اللہ لہما قبل ان یتفرقا، مگر یہ کہ ان دونوں کی جدائی سے پہلے پہلے اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت فرما دے۔ اب یہ چند روایات آپ حضرات کے سامنے، اتنی بات تو میرے دوستوں بزرگوں سب ساتھیوں کے علم میں ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جو ملاقات ہے، آمنا سامنا ہے، اس کا طریقہ اور انداز کیا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کافر ہیں، کفر کی جتنی شکلیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی الفاظ طریقہ رائج ہوتا ہے، اور وہ اس اعتبار سے آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ کلمات کہہ دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان چاہے دنیا کے ایک کونے کا ہو یا دوسرے کونے کا ہو، وہ جب آپس میں ملے گا تو وہ جانتا ہے اور اسے جاننا چاہیے کہ اس کا پہلا حق یہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کیا کرے؟ سلام کرے۔ سلام یہ زبان کے کلمات ہیں، زبان سے کہنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ بھی ملانا ہے، معانقہ گلے ملنا، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اگر انسان کسی سے غایت محبت اور پیار اور تعلق فرط جذبات میں اس کو بوسہ دے، اس کے چہرے کو یا پیشانی کو، تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو سب سے پہلی جو یہاں تربیت کی ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ صحابی نے سوال کیا کہ کیا اس کے سامنے جھکے گا، کمر جھکائے گا؟ آپ نے منع فرمایا۔ اب دو باتوں کو ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں۔ لہٰذا حدیث کے ان ظاہری الفاظ کو لے کر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے طبقات ہوتے ہیں کہ آپ ان سے سلام کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ بارڈر پہ فوجی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، او جسم اکڑا ہوا، ہاتھ اکڑا ہوا، اور بس یہ ہاتھ آگے کیا اور آپ کو لگے گا کہ جیسے ابھی میری ٹریننگ شروع ہونے والی۔ تو سلام نہیں، نہ یہ سلام کے آداب ہے۔ سلام کا تو مقصد ہی محبت کی ترویج ہے، ایک دوسرے کے دل کو خوش کرنا اور تسلی دینا ہے۔ جہاں جسم میں اکڑ ہو، ہاتھ میں اکڑ ہو، تو اس سے تو سامنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے محدثین نے لکھا کہ سلام سنت کرتے ہوئے ضروری ہے کہ سامنے والے کے ہاتھ کو پکڑا جائے، رکھا نہیں جائے۔ بعض دفعہ آپ کسی سے سلام کریں تو بس وہ ہاتھ ایسے ہے، یعنی بس ایسے، ایک تو عذر ہے یا بڑھاپا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بعض ایسا ہے کہ جیسے ہاتھ ملایا تو بس ایک لکڑی ہے، بس وہ اس طرح ہو کر رہے ہیں۔ جبکہ سنت سلام کی جو ترتیب ہے وہ الاخذ کے سامنے والے کے ہاتھ کو ایسے پکڑ لیا جائے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ سے ملنے والا جب تک ہاتھ نہیں چھوڑاتا آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ سلام کی سنت پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کو ایک محبت اور تسلی کا پیغام تو جائے گا۔ لہٰذا بالکل اکڑ کے سلام کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ دوسرا وہ طریقہ تھا جو عجم کے بادشاہوں میں رائج تھا، کسریٰ میں اور قیصر میں اور ان بادشاہوں میں، کہ ان کے دربار میں جو ملنے کے لیے آتا تھا تو وہ اتنا جھکتا تھا جیسے مسلمان نماز میں اللہ کے سامنے رکوع میں چلا جاتا، اور کمر کو جھکا دینا اس درجے میں یہ صرف کس ذات کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اور کسی کے سامنے اس درجے کا جھکنا یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ تواضع ہوگی، انسان اپنے جسم کو نرم کرے گا،
کندھے جھکا دے گا، اور اگر وہ قد میں نیچے ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا ویل چیئر پہ ہے یا چارپائی میں ہے تو مجبوراً جھکنا بھی ہے۔ پھر خاص طور پہ والدین ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، تو ان کے سامنے تو جسم کو نرم کرنا پڑے گا، اس کی نفی نہیں ہے دوستو۔ اس درجے عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا کہ سلام کرنے والے کو بھی راحت ہو جائے، یہ بھی سنت ہے، اور سلام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ایک ہاتھ سے سلام یا دو ہاتھ سے سلام، بعض احباب اس معاملے میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ صرف ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں بہر صورت، اور وہ کہتے ہیں بھئی دو ہاتھ سے سلام کرنا کہاں سے سنت ہے؟ یہ تو سنت تو یہ ہے کہ ہاتھ ملا لے، ایک ہاتھ ملا لے۔ دو باتیں دوستوں ہمارے علماء نے لکھی اس اعتبار سے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آپ سے میں نے مصافحہ کیا تو یدی بین یدیہ، میرا ہاتھ آپ علیہ السلام کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان تھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں ہاتھ مبارک آگے فرمائے ہوں دوستو، کوئی سوچ سکتا ہے کہ صحابی نے ایک ہاتھ آگے کیا ہو؟ یہ تصور ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی وہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی صحابی کہے کہ میں نے دونوں ہاتھ ملائے، وہاں تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھ تھے۔ تو کچھ چیزیں تو عقل انسان کو سمجھاتی ہے نا۔ جب آپ کے دونوں مبارک ہاتھ تھے تو صحابی کے تو بطریق اولا ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو قرآن سے، احادیث سے نہیں ملتی، لیکن وہ آداب زندگی ضرور ہوتے، وہ زندگی کے گزارنے کا سلیقہ ضرور ہوتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ انسان جب کسی بڑے سے ملے، والدین سے ملے، بزرگوں سے ملے، یا کسی مسلمان بھائی سے ملے، تو آداب زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت کے اظہار کے لیے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں، یہ آداب کا تقاضا ہے۔ اور آداب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیکھ کے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے دلائل ڈھونڈنے آپ جائیں گے تو اس میں زندگی گزر جائے گی دوستوں۔ سمجھ میں آ گئی ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ معانقہ سمجھتے ہیں نا، گلے ملنا، گلے ملنے کی حد کیا ہے؟ محدثین نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کا جو گردن کا حصہ ہے، گلا ہے، گردن ہے، یہ محاذات میں آ جائے، اس طرح۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ اس طرح یہ معانقہ سنت ہے، لیکن یہ ہر وقت سنت نہیں، یہ اس موقع کی سنت ہے جب کسی سے ملاقات کافی عرصے بعد ہو رہی ہو، کوئی خاص مہمان آئے یا کوئی خاص موقع ہو، یہ سفر سے آئے، حج سے آئے، عمرے سے آ گئے، اور یا یہ کہ کسی نے کوئی خاص کارنامہ کیا، جیسے بچے اچھا امتحان دے کے آ گئے، ان سے گلا مل لی، تو معانقہ ہے۔ لیکن جس معانقے میں گلا نہیں ملے آپس میں، تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ معانقہ مسنونہ نہیں ہے، بلکہ ایک لطیفہ سا لکھا ہے کہ یہ مباطنہ ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، دو پیٹ کی آپس میں ملاقات ہے، یہ عنق کی نہیں ہے، گردن کی ملاقات نہیں ہے۔ معانقہ عنق سے ہے، عنق کہتے ہیں گردن آپس میں مل جائے، تو پیٹ آپس میں مل گئے، اور اس میں تو سنت نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ معانقہ کتنی دفعہ ہونا چاہیے؟ جب ہم گلے ملتے ہیں دوستوں، کتنی دفعہ ملتے ہیں؟ جی، ایک مرتبہ، اور بعض لوگ 3 مرتبہ، ماشاءاللہ۔
اب یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ محدثین نے لکھا کہ معانقے کا مطلب ہے جانبین، دونوں افراد، باب مفاعلہ ہے نا، ایک کی دائیں جانب دوسرے کی دائیں جانب، پھر ایک کی بائیں جانب دوسرے کی بائیں جانب، ایک دفعہ اور دو دفعہ. تو اصل معانقے کی سنت اگر کوئی پوری کرنا چاہے تو کتنی دفعہ ملنا چاہیے؟ 2 دفعہ ملنا چاہیے. آپ کی گردن کا یہ حصہ پہلے ان کے ساتھ ملے گا، پھر یہ حصہ ملے گا نا. تو یہ معانقے کا صحیح معنی ہے. اب عجیب بات یہ کہ ہم نے وہ اصل طریقہ چھوڑ کے یا تو 1 پر آ گئے یا 3 پہ چلے گئے. بات سمجھ میں؟ 2 باتیں. تیسری اہم ترین بات جو بعض محدثین نے لکھی، حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ماضی قریب کے ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اور حدیث پر انتہائی گہری نظر رکھنے والی شخصیت. انہوں نے اس حدیث کے ضمن میں بڑی عجیب بات فرمائی دوستوں، اور واقعتاً ہمیں غور کرنا چاہیے. حضرت نے یہاں پر لکھا، تو روایت سامنے آئی، یہاں پر آئے گی بھی آگے، کہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب آپس میں معانقہ کرتے تو معانقے کے بعد اس کی مسنون دعا پڑھتے تھے. اب وہ مسنون دعا کیا ہے؟ مجمع الزوائد جو حدیث کا مجموعہ ہے اس کی روایت نقل کی ہے حضرت نے. وہاں الفاظ موجود ہے کہ جب صحابہ آپس میں ملاقات کرتے، معانقہ فرماتے، ایک دوسرے کو کہتے یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے. دیکھیں حدیث میں الفاظ ہیں، جب 2 مومن بندے آپس میں ملیں اور سلام کے کلمات کہیں اور ایک دوسرے کو مغفرت کی دعا دیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ مسنون دعا تو آج بالکل ترک ہو چکی. ترک سے زیادہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے. تو سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن صحیح الفاظ. ایسا نہ ہو کہ میں الفاظ غلط پڑھوں کہ بھئی سامنے والے کو تھوڑا پتہ چل جائے، پھر وہ مجھ سے پوچھے جی یہ آپ نے کیا پڑھا، میں کہوں جی آج مجھے ایک معانقے کی سنت پتہ چلی تھی. کیا سنت تھی؟ تو یہ کلمہ جو مسنون دعا ہے یہ صحیح تلفظ اور الفاظ کے ساتھ، اور چھوٹا سا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم. بات سمجھ میں دو؟ تو یہ بھی سیکھنی چاہیے. آخری بات اب یہ رہ جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت کسی کو بوسہ دینا. بوسہ یعنی چومنا، جس کو تقبیل کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو اہل عجم ہے ان میں تو یہ طریقہ اتنا نہیں ہے، اہل عرب میں بہت زیادہ ہے. اور خاص طور پہ وہ جب بڑوں سے ملتے ہیں تو تعظیماً لازمی بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخسار کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی کندھے پر بوسہ دیتے ہیں، تقبیل کرنا. اب آیا تقبیل، بوسہ دینا یہ درست ہے یا سنت ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں روایت میں پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. لیکن دوسری صحیح روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور اتنے میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت زید تشریف لے آئے جو آپ کے متبنہ، منہ بولے بیٹے جس کو کہتے ہیں نا منہ بولا بیٹا، متبنہ تھے، اور آپ کو ان سے حد درجہ محبت تھی، بے انتہا محبت تھی. اور واحد صحابی جن کا نام قرآن کریم میں ہے حضرت زید ابن حارثہ، فلما قضا زید منہا وطر، یہ حبشہ سے تشریف لائے طویل عرصے کے بعد، اور آپ کو اندر بتایا گیا کہ زید آئے. تو ام المومنین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اتنا بیتاب ہو کر اٹھے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے پیروں میں الجھ رہی تھی. اتنی تیزی سے آپ آگے بڑھے کہ جو چادر مبارک آپ کے جسم پر تھی وہ پیروں میں پھنسنے لگی.
اور جیسے ہی حضرت زید پہ نظر پڑی تو ان کو ہم اپنے ساتھ چمٹا لیا، معانقہ کیا، اور پھر ان کے چہرے پر بوسہ فرمایا آپ محبت۔ تو وہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، محبت بھی تھی، لیکن یہاں علماء نے مسئلے کی وضاحت کی کہ دونوں احادیث میں ربط یہ ہے کہ چونکہ انسان انسان کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے، اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ بھئی بوسہ دینے سے محبت بڑھے گی، عقیدت اور احترام ہے، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ چونکہ آج کل تو فتنوں کا زمانہ ہے، شیطان کیا بات دل میں ڈال دے، دماغ میں ڈال دے، تو اگر یہ اندیشہ ہو کہ بوسہ دیتے ہوئے کوئی خیال دل میں نہ آ جائے، کوئی غلط سوچ نہ آ جائے، تو اس شخص کو، ایسے فرد کو کلی طور پر احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو نوجوان ہو، مشتہات ہو، ان کو اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بڑے حضرات ہو یا دین کی نسبت رکھتے ہوں، سمجھ رکھتے ہوں، آخرت کا خوف، اور ہر بندے اس اپنی کیفیات کو سمجھتا ہے، تو اس کے لیے بہرحال گنجائش ہے۔ باقی یہ کہ ملاقات کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، اس میں اپنے والدین کی پیشانی کو بوسہ دینا یا شیوخ کی پیشانی کو بوسہ دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ چہرے پر بوسہ دینے میں یہ احتیاط کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں جماعت آئی ہے، جماعت تو آتی رہتی ہے، لیکن بعض دفعہ خصوصی جماعتیں آتی ہیں، اہم جماعتیں آتی ہیں، اور آج کی جو جماعت ہے ان کی خصوصیت یہ کہ پوری دنیا اس میں سمٹ کر آئی ہوئی ہے، ہر بر اعظم کے ساتھی اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ ہماری بہرحال سعادت بھی ہے، خوش نصیبی بھی ہے کہ ان حضرات کی قدر کریں، اور ان کے خروج کی برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ آنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ملک پر، یہاں کے ماحول اور حالات پہ اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو انشاءاللہ 3 دن جماعت ہمارے پاس ہوگی مسجد میں۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اور حقیقت میں اللہ کے مہمان ہیں، کی قدر بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ جڑنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور ان کو خوب گشت کرانا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبی